انسانوں میں سب سے زیادہ ہم پر اگر کوئی مہربان ہے اور خاص طور پر خواتین اسلام پر، بلکہ ہر کمزور پر، تو وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محسوس کیا تھا کہ عورتوں کی زندگی کتنی قسم پرسی میں گزرتی ہے۔ بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے، جوے کے اندر عورتوں کو ہارا جاتا ہے، عورت باندی بنا کر کے زندگی بھر کے لیے تکلیف تلے اپنی زندگی گزارتی نظر آتی ہے۔ اس طریقے کے بہت سارے حالات اور بہت سارے معاملات خواتین سے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا تھا، اور صرف رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اوپر کی تکلیف عورتوں کی محسوس نہیں کی، بلکہ اللہ عز و جل نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب دان نبی بنا کر بھیجا، تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی جانتے تھے کہ وہ کون سے گناہ ہیں جن گناہوں کی بنیاد پر عورت جہنم میں جائے گی اور جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی بھی فرمائی، اس سے بچنے کے حوالے سے بھی فرمایا، اور اس کے حوالے سے خواتین کو تعلیم عطا فرمائی کہ تم کیسی زندگی گزارو گی جس کی بنیاد پر تم دنیا میں بھی سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکو، قبر میں بھی سکون سے رہ سکو، اور آخرت کی زندگی بھی تمہاری پرسکون ہو سکے۔ یقیناً بہت سارے ارشادات پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خواتین کے ان اعمال کے سلسلے میں ہیں جن اعمال کی بنیاد پر خواتین جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کی شکار ہوں گی، لیکن آج میں بہت سارے ان اعمال کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ میں جو کچھ موجودہ دور کے اندر خواتین اسلام کے اندر بڑھتے ہوئے رجحان کو محسوس کر رہا ہوں، اور لاشعوری طور پر اس راستے پر چلنے کے بعد ان کی زندگی جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں جانے کے لیے آمادگی کا اظہار کر رہی ہے، میں چاہوں گا اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں، تاکہ شاید آج کے اس اجتماع میں آنے والی خواتین اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے روک سکیں جن کو اختیار کرنے کے بعد جہنم کا وہ ایندھن نہ بن جائیں، بلکہ اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی بنیاد پر انہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس میں رب قدیر جل جلالہ پرٹیکولر مسلم سے خطاب نہیں فرماتا، بلکہ سارے انسانوں سے خطاب فرماتا ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ ہر ایک کے ساتھ خطاب کا انداز مختلف ہے۔ رسولوں سے خطاب کرنا ہوا تو یا ایھا الرسول فرمایا، نبی سے خطاب کرنا ہوا تو یا ایھا النبی کہا، ایمان والوں سے خطاب کرنا ہوا تو یا ایھا الذین آمنوا کہا، اور انسانوں سے خطاب کرنا ہوا تو یا ایھا الناس بھی کہا، اور یا بنی آدم بھی کہا۔ اس آیت کریمہ میں رب قدیر جل جلالہ سارے انسانوں سے، پرٹیکولر مسلم ہی نہیں بلکہ کوئی بھی آدمی ہے، انسان ہے، ان سارے انسانوں سے قرآن کی یہ آیت مخاطب ہے، اور اس کے مخاطب مرد و خواتین سارے کے سارے ہیں۔ کیا اللہ ارشاد فرما رہا ہے؟ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اے اولاد آدم، اے انسانوں، بے شک ہم نے تم پر نازل کیا لباس کو۔ اللہ عز و جل نے لباس نازل فرمایا۔
حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب رب قدیر جل جلالہ نے جنت سے دنیا میں قیام کرنے کے لیے بھیجا تو دین و دنیا کی جتنی ضرورتیں تھیں ان ضرورتوں کو بھی ان کے ساتھ بھیجا. اس لیے فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا، تو لباس بھی آسمان ہی سے نازل ہوا. شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آئے یہ لباس تو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، یہاں تیار ہو رہے ہیں، یہ جنت سے آسمان سے لباس اللہ نے کیسے نازل فرمایا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اسی سے روئی اور ریشم اور یہ ساری چیزیں تیار ہوتی ہیں اور اسی سے کاپوس، اسی سے کپڑا تیار ہوتا ہے. تو اللہ عز و جل نے دین و دنیا کی ضرورت جو ہے، اس کی جو حاجت ہے، اس کو بھی اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نازل فرمایا. اب لباس کا مقصد قرآن بیان کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جملہ خواتین اسلام اب اپنی پوری توجہ کو ان باتوں کی طرف رکھیں جو میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. قرآن کہتا ہے قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس نازل کیا. اب لباس کے نازل کا مقصد اللہ بیان کر رہا ہے. لباس نازل کرنے کی غرض و غایت اللہ بیان کر رہا ہے. یواری سوآتکم، لباس نازل کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تم اپنے شرم کی چیزوں کو چھپاؤ. یہ اللہ فرما رہا ہے. آپ اس آیت کریمہ کو اور اس کی تفسیر کو سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 کے اندر جا کر کے اس کی تفسیر کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رب قدیر جل جلالہ نے لباس کے نازل کرنے کا مقصد کیا بیان فرمایا. سوآتکم لباسا یواری سوآتکم، لباس تمہارے لیے نازل کیا گیا تاکہ تم اس سے اپنی شرم کی چیزوں کو چھپاؤ. پہلا مقصد لباس کا یہ ہے کہ ستر پوشی، شرم کی چیزوں کو چھپاؤ. اب اگر آج کے دور کے اندر ہم دیکھیں تو مقصد لباس ہی انسان بھول چکا ہے. آج کے دور کی خواتین کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو مقصد لباس ہی فراموش کر چکی ہیں. جس طریقے سے ایک انسان آج کے دور میں اپنی تخلیق کے مقصد کو بھول چکا، اسی طریقے سے لباس کے مقصد کو بھی آج کے دور کے اندر فراموش کر دیا گیا. اللہ عز و جل تو فرماتا ہے کہ شرم کی چیزوں کو چھپانے کے لیے اللہ عز و جل نے لباس نازل فرمایا. اور دور جدید کے اندر مغرب یہ چاہتا ہے کہ جتنا لباس اتار کر بے شرمی کرو اتنا ہی اچھا ہے. آج اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں، آج اگر ہم سوسائٹی کا جائزہ لیں تو آپ محسوس کر سکیں گے کہ کیا لباس کا مقصد پورا ہو رہا ہے. کیا آج یہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ بہت ساری خواتین ایسے کپڑے زیب تن کرتی ہیں جن کپڑوں کے پہننے کے بعد شرم کی چیزوں کے چھپانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. آج لباس اس طریقے کا زیب تن کیا جاتا ہے کہ عریانیت گویا پروموٹ کی جا رہی ہے اور دعوت نظارہ دوسروں کو دیا جا رہا ہے. لباس کے مقصد کو فراموش کر دیا گیا، لباس کی غرض و غایت کو فراموش کر دیا گیا. لباس شرم کی چیزوں کو چھپانے کے لیے ہے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، آج ہم اگر عورتوں کے لباس کو دیکھیں، مارکیٹ سے لے کر شو روم سے لے کر پہننے والی عورتوں کی زندگی میں لباس کے شوق کو دیکھیں تو ان لباس کے شوق کے اندر کہیں شرم کی جھلک دکھائی نہیں دیتی الا ماشاءاللہ. آپ اندازہ لگائیں، لباس تو اس لیے تھا تاکہ ستر پوشی ہو، لباس اس لیے تھا تاکہ جو ہے شرم کی چیزوں کو چھپایا جا سکے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صرف یہی ایک مقصد نہیں ہے بلکہ قرآن نے یہ بھی کہا سوآتکم وریشا،
اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ لباس زینت کے لیے بھی ہے. اللہ اکبر. ایک ستر پوشی، ایک شرم کی چیزوں کو چھپانا، اور دوسری چیز لباس زینت کے لیے بھی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، لباس انسان اچھے پہنے تو انسان کے حسن کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، انسان کے جمال میں اضافہ ہو جاتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اچھے لباس زیب تن نہ کرو. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ قیمتی لباس زیب تن نہ کرو. اسلام یہ نہیں کہتا آپ اچھے کپڑے نہ پہنو. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اچھے لباس زیب تن نہ کرو. اسلام یہ کہتا ہے زینت بھی ہونی چاہیے اور ستر پوشی بھی ہونی چاہیے. شرم کی چیزیں ظاہر بھی نہ ہو، وہ چھپی ہوئی بھی ہو، اور اچھا لباس بھی زیب تن ہونا چاہیے. آپ اسی طریقے سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور پاک کی خواتین کی زندگی کا جائزہ لیں اور ان کے لباس کا جائزہ لیں تو وہ اپنا لباس کیسے پہنا کرتی تھی. اللہ اکبر. ان کے لباس کی پوزیشن یہ ہوتی، ایسا باریک لباس کبھی کسی صحابیہ نے پہنا ہی نہیں ہے جس لباس سے ان کے جسم کا کلر چھلکتا ہو، ان کے ہاتھ کی کلائی چھلکتی ہو، ان کے ہاتھ کا رنگ چھلکتا ہو، ان کے بال ظاہر ہوتے ہو، ان کے کان ظاہر ہوتے ہو، ان کا وجود کا جو خد و خال ہے وہ ظاہر ہوتا ہو. نہیں، اس لیے کہ لباس تو ستر پوشی کے لیے ہے، شرم کی چیزوں کو چھپانے کے لیے ہے. آپ اندازہ لگائیں. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، ایک نابینا صحابیہ، ان کے لیے ان کے بیٹے کپڑا لے کر کے آتے ہیں. کپڑا تھوڑا سا موٹا تھا، باریک نہیں تھا. ماں بوڑھی تھی، ضعیفہ تھی. ماں کے لیے بیٹا کپڑے لے کر کے آتا ہے. ماں نے کپڑا نابینا ہونے کے باوجود ہاتھ میں لیا تو ہاتھ میں لینے کے بعد اپنے بچے سے کہتی ہیں بیٹے یہ کپڑا میرے لائق نہیں ہے. حضرت منذر سے کہتی ہیں بیٹا یہ کپڑا میرے لائق نہیں ہے. بیٹے نے کہا ماں یہ پتلا تو نہیں ہے، یہ باریک تو نہیں ہے، اس سے جسم تو نہیں چلکے گا. ماں نے کہا بیٹے کپڑا تو موٹا ہے لیکن یہ اسٹریچ والا کپڑا ہے، اس کپڑے کو پہننے سے یہ بدن سے ایسا چپک جائے گا جس کی وجہ سے بدن کے خد و خال نمایاں ہو جائیں گے، اس لیے میں ایسا لباس نہیں پہن سکتی. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک ضعیفہ عورت، ایک نابینا عورت اللہ عز و جل کے فرمان پر اس طرح سے عمل کر رہی ہے کہ ایسا موٹا کپڑا جس سے جسم کے خد و خال نمایاں طور پر ظاہر ہو وہ پہننے کے لیے تیار نہیں. اور آج معاشرے کا جائزہ لے لیجئے، آج خواتین کے لباس کا جائزہ لے لیجئے. العیاذ باللہ. اللہ رحم و کرم فرمائے، مرد کی نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہیں لیکن عورت کے کپڑوں کا حال یہ ہے، کوئی دیکھا جائے تو اس طریقے سے کپڑے پہنتی ہے کہ آستین ہی غائب ہے، کوئی اس طریقے کا کپڑا پہنتی ہے کہ گلا ہی بڑا ہے، کوئی اس طریقے کے پائجامے پہنتی ہے کہ ٹخنوں سے کافی اوپر ہے، کوئی اتنا باریک پہنتی ہے کہ جسم کے اندر کے لباس ظاہر ہو جائیں. العیاذ باللہ. اے خواتین اسلام، اللہ کو مر کر جواب دینا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. ایسا لباس جس سے جسم کا خد و خال نمایاں ہو، ایسے لباس پہننے والی عورتوں پر مصطفیٰ جان رحمت نے صحابہ سے فرمایا ان پر لعنت کرو، اور میں بھی ایسی عورتوں پر لعنت کرتا ہوں. لعنت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دور ہونے کو. اسلام قطعی طور پر یہ نہیں کہتا کہ آپ اچھے لباس زیب تن نہ کرو، لیکن اسلام ضرور یہ کہتا ہے کہ آپ شرم کی چیزوں کو چھپاؤ. ایسے لباس قطعی طور پر نہ پہنو جن لباس کو پہننے کے بعد ننگا پن ظاہر ہو رہا ہو. اے خواتین اسلام، میں اگر اس پر حدیث مبارکہ پیش کروں اور اس حدیث مبارکہ کو آپ اگر دل و دماغ میں آج اتار کر کے جائیں تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس پر عمل کرنے کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ آپ کے دل کو سکون کی دولت سے مالا مال فرما دے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا، یعنی اس زمانے میں، حضور کے زمانے میں حضور نے نہیں دیکھا، لیکن سرکار فرماتے ہیں بعد میں یہ دونوں قسم کے لوگ ظاہر ہوں گے. ان میں سے ایک مردوں کے حوالے سے فرمایا اور ایک عورتوں کے حوالے سے فرمایا، اور فرمایا وہ جہنم میں جائیں گے اور ان لوگوں کو جنت کی خوشبو تک میسر نہیں ہو سکے گی. عورتوں کے حوالے سے کیا فرمایا؟ ایسی عورتیں
یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. چند روزہ زندگی میں دوسروں کی نظر میں جچنے کے لیے، امپریشن جمانے کے لیے، مائل کرنے کے لیے، چند لمحوں کے سکون و لذت کے لیے اگر ایسا لباس زیب تن کیا گیا تو اس کا انجام کیا ہے سنیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ان عورتوں کو جہنم میں دیکھا جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہیں. یعنی لباس اتنا باریک، لباس اتنا موٹا بھی ہو لیکن اسٹریچ والا، جس سے جسم کا پورا خد و خال، جیسے آج کی ہماری عورتیں بڑی معذرت کے ساتھ گھروں کے اندر اب پہلے نائٹی پہنا کرتی تھی، شلوار قمیض پہنتی تھی، اب بوڑھی بوڑھی عورتیں ٹی شرٹ اور پینٹ پہنتی، ٹریک پہن کر کے گھومتی ہیں. ان کا جگر کیسے کام کرتا ہے ایسا لباس پہننے کے لیے کہ بھائی بھی آ رہا ہے، جوان بیٹا بھی گھر کے اندر ہے، داماد بھی آ رہا ہے، باپ بھی گھر کے اندر ہے، اس میں ایسا لباس پہننا جس سے جسم کے خد و خال نمایاں ہو رہے ہو. انہیں شرم تک نہیں آتی، انہیں اللہ کا ڈر تک نہیں لگتا، انہیں اللہ کا خوف تک نہیں لگتا. العیاذ باللہ. اور بہت ساری عورتیں شادی کے موقع پر اس طریقے کا لباس زیب تن کر کے بیڈ روم کے اندر جاتی ہیں اور وہاں کیمرے مین کو بلا کر وہ سارا ننگا پن شوٹ کرواتی ہیں اور سمجھتی ہیں اس کے البم بنیں گے، خواتین دیکھیں گی، اس طرح سے نمائش ہوگی. العیاذ باللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی عورتوں کے بارے میں فرماتے میں نے ان کو جہنم میں دیکھا، اور حضور نے جسے جہنم میں دیکھا یقیناً اسے جہنم ہی میں دیکھا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عورتیں جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں. اور جنت کی خوشبو کتنی دور سے آتی ہے تو فرمایا گیا 500 میل کی دوری سے جنت کی خوشبو آتی ہے، لیکن ان عورتوں کو جنت کی خوشبو تک میسر نہیں ہوگی. اسی کے ساتھ دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں فرمائی، اور وہ یہ ہے جو دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کپڑے پہنتی ہیں. یعنی ایسے کپڑے کہ غیر مرد ان کی طرف اٹریکٹ ہوں، مائل ہوں، ان میں دلچسپی لیں اور ان کی نظریں ان کو تاکتی رہیں، جھانکتے رہیں. وہ اگر کسی عورت نے اس طرح سے لباس اور ایسا لباس پہنا اور اس نیت سے لباس پہنا، سرکار فرماتے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. آپ ذرا سوچو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کی کتنی فکر ہے کہ جن گناہوں کی بنیاد پر عورتیں جہنم میں جائیں گی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی مشاہدہ فرما دیا اور ان کاموں کی طرف توجہ دلائی کہ ایسے کام نہ کرنا، ایسے لباس زیب تن نہ کرنا. آپ ذرا سوچیں خواتین اسلام مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے یا مردوں کی طرف اٹریکٹ ہونے کے لیے اگر کوئی لباس پہنتی ہے تو اس کا ٹھکانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم فرمایا. پھر ایک مرتبہ عرض کر دوں، آپ ڈھیلے کپڑے پہنے، قیمتی پہنے، بہت اچھے سے اچھے پہنے، بھاری بھرکم پہنے، جس سے آپ کا لک اچھا ہو. اسلام اس سے نہیں روکتا، اسلام صرف اس چیز سے روکتا ہے کہ ننگا پن ظاہر نہ ہونے پائے. آج کبھی دیکھو تو پیٹھ کھلی ہوئی نظر آتی ہے، کبھی دیکھو تو نیک بڑے نظر آتے ہیں. وہ عورتیں عبرت حاصل کریں جو فیشن ڈیزائنروں کے پاس جا کر کے اپنے وجود کا میجرمنٹ دیتی ہیں اور ان کے جسم کو وہ فیشن ڈیزائنر ہر طریقے سے ناپ کر ان کا ڈریس تیار کرتا ہے. کیا جواب دو گی کل بروز قیامت اللہ رب العزت کو اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ذرا بھی ڈر نہیں آپ کو؟ ذرا بھی خوف نہیں اللہ کا؟
اس حد تک غافل ہو چکی ہو اللہ عز و جل سے؟ کیا جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر جہنم کے دروازے کو سوئی کے سوراخ کے برابر کھول دیا جائے تو پوری دنیا جل کر کے راکھ ہو جائے، یہ ہے جہنم کی آگ، کیا اس آگ کو برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ تو آج ایسے لباس سے توبہ کرنی ہے جو لباس آپ کے جسم کے خد و خال کو بھی نمایاں کرے اور لباس پہننے کے باوجود بھی ننگا پن ظاہر ہوتا ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیں، لباس 3 طرح کے ہیں، بہت اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ 2 جسمانی لباس ہیں اور 1 روحانی لباس ہے۔ جسمانی لباس یعنی وہ کپڑا جس سے ہماری شرم کی چیزیں چھپ جائیں، یہ ایک لباس ہوا۔ جیسا کہ نماز کے اندر ستر عورت فرض ہے۔ آپ کس طریقے کی مینٹلٹی آج کی عورتوں کی بن گئی ہے، میں تو پریشان ہوں سوچ سوچ کر کے کہ مصلی کے اندر تو چادر رکھتی ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو پورے کپڑے پہن کر بال کی سیاہی کو بھی چھپا کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوتی ہو، اور انسانوں کے سامنے نکلتی ہو تو دوپٹہ بھی غائب، سر کے بال بھی کھلے ہوئے، اس حد تک بے باکی۔ نماز میں ستر عورت فرض ہے، پورے وجود کا ڈھانکنا سوائے 5 چیزوں کے یہ نماز کے اندر فرض ہے، چہرہ، ہتھیلی اور پیر کی پنڈلیاں۔ لیکن نماز کے بعد وجود کو چھپانا ضروری ہے، چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے، ہاتھ کا پردہ بھی ضروری ہے، پیر کا پردہ بھی ضروری ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ضرورت کے وقت آپ گھر سے باہر نہ نکلو، آپ نکلو، آپ کی ضرورت کے لیے نکلو، لیکن اس طریقے سے نکلو کہ کوئی گنہگار بھی آپ کو اس طریقے کے لباس کے اندر دیکھے تو اپنی نگاہیں جھکا لے کہ یہ کوئی باپردہ خاتون ہے، نیک خاتون ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہاں ایک اور چیز بھی عرض کر دوں، قرآن نے یہ 2 لباس کا تو حکم دیا، ایک جسمانی لباس جو ستر عورت کا کام کرتا ہے اور دوسرا زینت کا کام کرتا ہے، یعنی بڑا قیمتی لباس۔ آپ خواتین کے پروگرام میں جائیں، آپ اچھی طرح سے اچھے کپڑے پہن کر جائیں، قیمتی کپڑے پہن کر کے جائیں، بن سنور کر کے جائیں، کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، اسلام اس کو منع نہیں کرتا۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک دور وہ تھا جہاں پر کپڑے کے ذریعے جسم کو چھپانا یہ بہت بڑا سرمایہ تصور کیا جاتا، اور آج کے دور میں جسم کو زیادہ کھلا رکھنا یہ آج کے دور کے اندر سرمایہ افتخار تصور کیا جاتا ہے۔ کہاں جا رہی ہے قوم، کس طرف جا رہی ہے؟ یہ سارے فتنے، شادی شدہ مرد و عورت بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بچے بلکتے نظر آ رہے ہیں، بچیاں بلکتی نظر آ رہی ہیں، اور سب موج مستی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کپڑا ہے، یہ لباس ہے جس کی وجہ سے اٹریکشن ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ضمن میں عرض کر دوں، ہماری وہ خواتین جو خوشبو لگا کر کے باہر نکلتی ہیں، ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے الفاظ استعمال نہیں فرمائے۔ ان عورتوں کو حضور نے آوارہ عورت کہا ہے، جو خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہیں تاکہ خوشبو پھیلے۔ شوہر کے لیے لگائیے، کوئی مذائقے کی بات نہیں، کوئی پرابلم کی بات نہیں، لیکن خوشبو لگا کر کے وہ باہر نکلیں تاکہ خوشبو پھیلے، اور قیمتی پرفیوم لگا کر نکلنے کی وجہ سے دوسرے اس کی طرف مائل ہوں۔ حضور نے ان عورتوں کو آوارہ عورت فرمایا، اور جسے حضور آوارہ کہہ دیں وہ نیک کیسے ہو سکتی ہے؟ اب یہاں کوئی ایک سوال پوچھ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ حضرت آج ایسا نہیں کہ داڑھی والے برائی نہیں کرتے، ٹوپی والے برائی نہیں کرتے، امامے والے برائی نہیں کرتے،
برقع پہننے والی خواتین برائیاں نہیں کرتی، تو میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ ایسا نہیں کہ ایسا لباس پہننے والوں میں کوئی غلط نہیں، ہو سکتا ہے کچھ غلط بھی ہو، تو اس کو قرآن نے مینشن کیا۔ اب یہ تیسرا لباس آ رہا ہے۔ ایک لباس تو ستر پوشی کے لیے، دوسرا لباس زینت کے لیے، اور تیسرے لباس کی جب قرآن نے بات کی، یہ روحانی لباس ہے، اور اس لباس کو قرآن نے کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس بہترین لباس ہے۔ یہ تقوی کا لباس کیا ہے؟ آپ نے پردہ تو کر لیا، آپ نے برقع بھی پہن لیا، آپ نے موٹے کپڑے بھی پہن لیے، آپ نے ڈھیلے ڈھالے کپڑے بھی پہن لیے، لیکن اندر جو دل ہے، دل، اس دل کے اندر اگر گندگی ہے اور اس کو تقوی کا لباس نہیں پہنایا گیا تو وہ لباس کس کام کا؟ تو قرآن نے کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس بہترین لباس ہے۔ یعنی تم اگر اچھے لباس زیب تن کیے ہوئے ہو، تم اپنے آپ کو کورڈ کیے ہوئے ہو، تم بے حیائی کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر تمہارے دل کی پوزیشن یہ ہے کہ اس میں کوئی عیب ہے، اس میں کوئی کھوٹ ہے، اس میں کوئی نقص ہے، اس میں کوئی برائی ہے، تو ایسی برائی دل میں رکھ کر کے اگر تم اچھے لباس بھی پہن کر کے نکلی ہو، تب بھی تمہارا ایسا لباس پہننا کوئی خاص فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ لباس بھی پہنو اور تقوی کا لباس بھی پہنو، یعنی دل کے اندر نیت بھی صاف ہو، دل کے اندر حیا بھی ہو، دل کے اندر اللہ کا ڈر بھی ہو، دل کے اندر اللہ کا خوف بھی ہو، دل کے اندر رسول اعظم کی محبت بھی ہو، دل کے اندر کوئی برائی بھی نہ ہو۔ مثال کے طور پر اس لباس کو زیب تن کیے ہوئے ہیں، جیسا کہ امہات المؤمنین زیب تن کیے ہوئے ہوتی تھی، اور ان سے سوال پوچھنے کے لیے صحابہ آتے تھے، لیکن صحابہ پسے پردہ سوال کرتے تھے، تو اللہ اکبر، پسے پردہ پورے کورڈ ہونے کے بعد اگر ان سے سوال کیا جاتا تو سوال کا جواب وہ اس انداز سے دیتی کہ ان کا دل بالکل صاف ہوتا تھا، ان کا دل بالکل پاک ہوتا تھا۔ تو اگر زندگی میں کبھی آپ کو ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ کسی مرد سے بات کرنی ہی پڑ جائے اور آپ کورڈ بھی ہوں، تو آپ کے دل کو تقوی کا لباس آپ پہنائے رکھنا، آپ کی طبیعت کے اندر گناہ کا بیلان نہ ہو، آپ کی طبیعت کے اندر گناہ کا اٹریکشن نہ ہو، آپ کی طبیعت کے اندر اللہ کی نافرمانی کا جذبہ نہ ہو، آپ کی طبیعت کے اندر میلان نہ ہو، آپ کی طبیعت کے اندر کھوٹ نہ ہو، یہ اپنی زندگی کے اندر شامل کر کے رکھنا۔ اگر یہ ہے تو قرآن کہتا ہے کہ پھر تو یہ نشانی ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ تو اے خواتین اسلام، میں نے دور جدید کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے، عریانیت، بے حیائی، میں نے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کی، اور میں نے یہ آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ آپ ایسے لباس کو زیب تن کرنے سے بچیں جس سے جسم کا خد و خال بھی نمایاں ہو، یا جسم کا رنگ بھی نمایاں ہو، یا شرم کی چیزیں بھی نمایاں ہوں۔ میں خاص طور پر گھروں میں جو آج کل ٹریک پہنی جاتی ہے اور بچیاں، بچے، مرد، عورت سب اس قسم کے کپڑے پہنتے ہیں جس سے جسم چھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس سے بھی بچنے کی آپ کو تاکید کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ پر سب سے پہلی مصیبت جو آئی وہ لباس کے اترنے کی وجہ سے آئی۔ انہوں نے جنت کے پتے لے کر اپنے جسم کو ڈھانپا۔ شیطان کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لباس اتروائے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ میں اب جس طریقے سے بتا رہا ہوں اس طریقے کے لباس کو پہننے کی کوشش کریں اور ان چیزوں کا احتیاط کریں۔ ایسے باریک کپڑے جیسے شفون وغیرہ کے یا لکھنوی پتلے کرتے آتے ہیں، اگر وہ آپ کو پسند ہیں اور آپ پہننا چاہتی ہیں
तो अस्तर के साथ पहने कि ये भी उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा की तालीम है कि उनके पास एक खातून पतला कपड़ा लेकर के आई। आपने देखा तो फरमाया ये कपड़ा ऐसा है कि इससे जिस्म छलकेगा, इसके अंदर कोई दूसरा कपड़ा डाल करके इसे पहनो। तो अगर ऐसा कोई कपड़ा पसंद आ रहा है और आप पहनना चाहती हैं तो उसके अंदर अस्तर लगा लें ताकि आपका जिस्म छलकने न पाए और आपके जिस्म की रंगत जाहिर न हो। दूसरी चीज, आजकल ऐसे कपड़े चले हैं जिसके अंदर सुराख होते हैं और उन सुराखों से जिस्म छलकता है और जिस्म के खद्दो खाल नुमायां होते हैं। ऐसे सुराख वाले कपड़े भी न पहने जिससे जिस्म की रंगत जाहिर होती हो या जिस्म छलकता हो। इसी के साथ ऐसे कपड़े पहनना जो बदन से एकदम चिपक जाएं और बदन के पूरे शेप को जाहिर करें, ऐसे कपड़े पहनने से भी परहेज करें। यह भी कपड़े पहनकर नंगे होने के मुतरादिफ है। और इसी के साथ साथ ऐ ख़वातीन इस्लाम, घर में हो बाहर हो, हमेशा इस चीज का ख्याल रखें कि एक दिन इस दुनिया से जाना है और अल्लाह को मुंह दिखाना है। एक वाकया अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। एक साहबिया, मिर्गी का मर्ज था, उनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे और आप जानते हैं कि इसको कहते हैं फिट, और मिर्गी और फिट जिसको कहते हैं, जब इसका दौरा पड़ता है ना तो होश में मरीज नहीं रहता, आदमी नहीं रहता। उस साहबिया को फिट का मर्ज था, मिर्गी का मर्ज था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आई और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इस बीमारी से शिफा अता फरमाए। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम सब्र करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। वो कहती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं सब्र तो करूंगी, आपने फरमा दिया तो, लेकिन एक दुआ जरूर करें। गौर से सुनिएगा, आने वाली सारी बहनें दिलो दिमाग में ये बात महफूज कर लें। वो साहबिया कहती हैं, हुजूर एक दुआ जरूर कीजिए। सरकार ने फरमाया, क्या दुआ? वो अर्ज करती हैं, हुजूर जब मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है ना तो मुझे होश नहीं रहता, मुझे पता नहीं चलता। तो सरकार ये दुआ फरमाएं, जब मुझे मिर्गी का दौरा पड़े ना तब मेरा सत्र खुलने न पाए, उस वक्त भी मेरा सत्र छुपा हुआ हो, मैं बेपर्दा न हो जाऊं। आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ तो फरमाई और फरमाया, जिस किसी को जन्नती औरत को देखना हो वो इस औरत को देख ले। आप अंदाजा लगाएं, यह इज्तिमा भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं, यह उस पैगाम की तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल कराने के लिए है कि जिस पैगाम पर अमल करने के बाद जहन्नम के दहकते हुए शोलों से आप बचकर जन्नत की राह की तरफ चल पड़े और साथ ही साथ अपनी दुनिया अपनी आखिरत ये दोनों को आप अच्छी तरह से संवार सकें। तो आज मेरा पैगाम आपको यही है, इल्म की तरफ बढ़ें। कोई भी जायज काम के लिए आपको घर से निकलना है, इस्लाम नहीं रोकता, लेकिन आप ऐसे लिबास पहन करके न निकलें जिसकी वजह से दुनिया आपकी तरफ माइल हो। और अगर ऐसा लिबास पहनकर और इस नीयत के साथ ऐसा लिबास पहन करके खवातीन घर से निकलती हैं कि मर्द उनकी तरफ माइल हो, तो हुजूर ने ऐसी औरतों का ठिकाना जहन्नम बताया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू, आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सत व तुफैल खवातीन इस्लाम को उस लिबास की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए जिस लिबास के हवाले से अल्लाह ने अपनी किताब में और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात के अंदर फरमाया है। अल्लाह करे हमारी आई हुई जुमला खवातीन आज इस पैगाम को दिल के नेहा खाने में जगह देकर खुद भी और अपनी औलाद को भी इन सारी चीज़ों का पाबंद बनाने की कोशिश करें। यकीनन आपको कोई दकियानूसी कह सकता है, यकीनन आपको कोई पुराने ज़माने की औरत कह सकता है, भले कहे, लेकिन कब्र में वो आपको काम नहीं आएगी, न वो आपका सहारा बनेगी। अगर कब्र में और हश्र में कोई चीज़ काम आ सकती है और कोई काम आ सकता है तो वो मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात पर अमल करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको
عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔